جو مومن پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے صلوات محمد صلی اللہ اور بسم اللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک خلوص نیت کے ساتھ بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. صاحب کعب قوسین ولی الدارین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلی اللہ. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ. وَقَوْلُهُ الْحَقُّ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. صلوات محمد. سب سے پہلے دعا ہے کریم خالق بانیان مجلس کی یہ صف ادا بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور سب سے بہتر دعا مولا کے فرمان کے مطابق میرے کریم خالق اللہ رحمان الرحیم اللہ خالق آل محمد اللہ مجھ سمیت جتنے حاضرین مجلس ہیں ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. میرے مولا کا فرمان ہے کہ جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں. میری حیثیت بزم ذاکرین میں کچھ ایسی ہے جو آل محمد کے دسترخوان پر کھانا کھانے والوں کے انتظار میں دروازے پہ کھڑا ہوا ایک سگ ہے جو اس انتظار میں ہے کہ کوئی ٹکڑا میری طرف آئے اور آل محمد کے دسترخوان سے مجھ ناچیز کو خیرات مل جائے. کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، کوئی عالمانہ دعویٰ نہیں. میں تو تیز ہواؤں میں چلتا ہوا ایک چراغ ہوں جو اپنے حصے کی روشنی آل محمد کے صدقے بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے. میں کافی دیر سے یہاں پہ موجود ہوں. میں نے اپنی پوری ذاکری بزم میں اپنی پروفیشنل لائف میں یہ کوشش کی ہے کہ مجلس کا مقصد آپ کا آنا لطف لینا نہیں، مجلس کا مقصد ہے آپ کچھ لے کر جائیں اور ایسی بات لے کر جائیں جو آپ اپنے بچوں تک منتقل کر سکیں. آپ سب مجھ سے بڑے عالم ہیں تو پہلا جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. جو چیزیں میں نے نوٹ کی یہاں بیٹھے ہوئے، میرا قد نہیں اتنا بڑا لیکن کھڑا میں منصب ایسے پہ ہوں دیکھیے حسین نہ قد دیکھتے ہیں نہ ذات دیکھتے ہیں،
نہ علم دیکھتے ہیں۔ حسین تو عطا کا پروردگار ہے، جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے دے دے، اس کی مرضی ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ میرے ساتھ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ یا سلام۔ جتنے ذاکرین آئے سب نے آپ سے کہا صلوات پڑھیں۔ کسی کا دل چاہتا ہے پڑھتا ہے، کسی کا دل چاہتا ہے نہیں پڑھتا۔ تو اگر آپ کا دل چاہے تو فضیلت صلوات کا ایک جملہ عرض کر دوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے پاکستان کی بات ہے، بہت بڑی جماعت کے بانی، میں تاریخ کی بات کروں گا۔ اسلامی کے بانی مولانا ابوالعالی مودودی، جنہوں نے 2 ایسی کتابیں لکھی جو شہرۂ آفاق ہیں، ایک خلافت و ملوکیت اور ایک تفہیم القرآن۔ یہ کسی جلسے میں خطاب کرنے کے لیے پشاور گئے، وہاں سے کچھ سرکاری سکول کے بچے آئے اور انہوں نے کہا قبلہ تھوڑی دیر ہمارے پاس تشریف لیں، بچے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آخری بندے تک توجہ چاہوں گا، ذاکر نہیں ذکر سنا کرو۔ تو اسٹوڈنٹس نے مولانا صاحب کو بلایا، اب اساتذہ نے کچھ بچے تیار کیے ہوئے تھے، سوال کیا، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ ایک بچہ جو ان بچوں میں شامل نہیں تھا جنہوں نے سوال کرنے تھے، جو منتخب، وہ بچہ آیا، اس نے کہا قبلہ میرا بھی ایک سوال ہے۔ قبلہ نے کہا بسم اللہ بیٹا پوچھو۔ بیٹے کہ قبلہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بیدار مجلس سے گفتگو ہے، سوئے ہوئے بندے سے اون فرادی بات نہیں کرتا۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ مولوی صاحب کے طوطے اڑ گئے اور بچے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں واللہ اعلم ورسولہ، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ بچہ مسکرا کے کہتے ہیں مولوی صاحب پھر آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ مولوی نے کہا بیٹا میں نے تفہیم القرآن لکھی، میں قرآن کی تفسیر لکھتا ہوں، میں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ بچہ کہتا ہے مولوی صاحب قرآن شبینے والا اور ہوتا ہے، مدینے والا اور۔ قرآن پڑھنا اور قرآن سمجھنا اور ہے۔ مولوی صاحب نے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگایا، ماتھا چوم کے کہتے ہیں بیٹا نام بتاؤ۔ بچے نے کہا جی میرا نام ہے سید علی مرتضی۔ مولوی ہاتھ چوم کے کہتا ہے جانتا تھا سوال کوئی علی والا کر سکتا ہے۔ بیدار مجمع ہے، بیدار مجمع ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، آباد شاد رہیں، آپ تھکے نہیں، سلامت رہیں۔ یہ علی کا ذکر ایسا ہے جو تھکاوٹ اتار دیتا ہے، تو آپ تھکے نہیں، آپ کا شکریہ، آپ سلامت رہیں، نوجوان سلامت رہیں، میرا ساتھ دیں گے۔ تو مولوی صاحب نے کہا بیٹا آپ جانتے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے؟ بچے نے کہا الحمدللہ ہم نے قرآن آل محمد سے سیکھا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے محمد اور آل محمد پہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ اس وقت درود پڑھ رہا ہے۔ آپ سلام نہیں سارے کمزور نعرہ نہیں، سارے مل کے آپ سلامت آباد و شاد رہیں۔ یہ ذکر آپ کی نسلوں میں سفر کرے، بس کہ آپ سلام جی سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو صاحبان محترم جتنی دیر گفتگو کروں گا یا قرآن سے ہوگی یا آل محمد کے فرمان سے ہوگی، بات ان 2 چیزوں سے باہر نہیں جائے گی۔ دیکھیں میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہم نے چن لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو، علم کی بنیاد پر عالمین کے لیے۔ اب یہاں پر 3 باتیں ہیں جو بس آپ تک پہنچانی۔ پہلی بات، نہ آدم پہ اختلاف ہے، نہ نوح پہ اختلاف ہے، نہ ابراہیم پہ اختلاف ہے، اختلاف آتا ہے عمران پہ۔ سلام
عمران میں اختلاف ہے۔ اور عمران تاریخ میں کتنے گزرے؟ 3۔ ایک عمران جناب موسیٰ کے والد، 2 بیٹے موسیٰ اور ہارون، جناب موسیٰ کی اولاد نہیں، جناب ہارون کے 2 بچے، نسل چلی ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے عالمین کے لیے منتخب کیا، یعنی جب تک عالم ہے تب تک اس عمران کی، جو سمجھدار بیٹھے ہیں سلامت رہیں، اس عمران کی اولاد ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ عمران نہیں، اختلاف تو ہے ہی نہیں۔ دوسرے عمران جناب مریم کے والد، ایک ہی بیٹا جناب عیسیٰ، شادی بھی نہیں ہوئی، تو نسل کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب عیسیٰ بھی نہیں۔ پھر عمران کون ہے جس کی آل کو عالمین کے لیے چنا گیا؟ وہ عمران ایک ہی بچتا ہے، علی کا بابا۔ کیوں میں دلیل دینے لگا ہوں، نہ موسیٰ کی نسل میں کوئی باقی ہے، نہ عیسیٰ کی نسل میں کوئی باقی ہے۔ عمران کا بیٹا پردہ غیبت میں آج بھی موجود۔ سلام۔ علم کی بنیاد پہ، علم کی اور عالمین کا علم۔ بھائی دیکھیے ہمارے ہاں مجلسوں میں علمی باتیں بہت کم ہونے لگی، شاید ہماری کمزوری ہے جو ہم بتا نہیں سکے۔ ہم تو بچوں کو بھی یہی پڑھاتے ہیں اور یہاں سبق سنا رہے ہیں۔ یہاں حسین کا کرم ہے، حسین کے تنخواہ دار ملازم، اور حسین کا بابا سنانا چاہتا ہوں۔ عالمین، عالمین کیا ہے؟ دیکھیے سائنس کیا کہتی ہے، جتنے حضرات تشریف فرمائیں۔ عالمین یہ ایک یونیورس ہے، کائنات۔ اب کائنات کیا ہے؟ کائنات میں ان گنت ستارے ہیں، ان گنت ستاروں کے ساتھ کہکشاں ہیں۔ ایک کہکشاں میں 26 کروڑ ستارے ہوتے ہیں۔ ذرا کائنات کی وسعت دیکھنا، ایک کہکشاں میں 26 کروڑ ستارے ہوتے ہیں، اور اتنی کہکشائیں ہیں کہ جن کی گنتی ممکن نہیں۔ اور ان کہکشاؤں میں سے ایک ستارہ سورج ہے جس کے گرد زمین اور باقی سیارے چکر کاٹ رہے ہیں۔ اب تم گھر جا کے سوچنا کہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ اس اتنی بڑی کائنات پہ جو سردار بن جائیں وہ عمران کے بیٹے ہیں۔ آباد یا اور علم کی بنیاد پہ، بحث نہیں۔ بھائی دیکھیے علم کیا ہے؟ علم، اللہ نے کہا علم کی بنیاد پہ میں نے عالمین کے لیے چنا۔ علم کون سا علم؟ بھائی دیکھیے ہم میں اور ان میں فرق، یہ فرق میں بتانے لگا ہوں قرآن سے۔ بھائی قرآن، مولا کے پاس ایک بندہ آیا، کہا مولا میں بہت پریشان۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہا مولا میں نا قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے 2 آیتیں آ گئی ہیں، دونوں کا مطلب مختلف ہے۔ مولا نے کہا اچھا تم ٹھیک جگہ آئے ہو۔ بھائی دیکھیے یہ سلامت رہیے، یہ آپ نے جملہ لیا ہے، آپ سلامت رہے، تم ٹھیک جگہ آئے ہو۔ بھائی بندہ کسی انگلش کے پروفیسر سے جا کے میتھ کے سوال پوچھنے لگ جائے، اسے کیا خبر؟ اور جنہیں ساری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ شیطان کون ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں آپ پریشان نہ ہو۔ ایک بندہ رسالت مآب کے زمانے میں سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا اور تسبیح پکڑ کے مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا تھا، سارے ہاتھ چوم رہے تھے۔ یکے بعد دیگرے، کوئی بڑا آیا اس نے بھی ہاتھ چوما، پھر بعد میں آیا اس نے بھی ہاتھ چوما۔ علی آئے، علی نے گردن سے پکڑا، اس بزرگ کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا۔ بندے حیران ہو گئے، علی نے اس کی گردن پہ گھٹنا رکھ کے کہا جانتا نہیں شیطان میں علی ہوں۔ یہ ادھر رسول کے پاس گئے، یا رسول اللہ علی نے اس بزرگ کو لٹا دیا ہے۔ رسول نے کہا جاؤ جاؤ وضو کرو، تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ آباد ہو جائے۔ تو آپ ٹھیک جگہ آئے ہو، تم ٹھیک جگہ آئے ہو، تمہیں پتا ہے قرآن
قرآن سے. تو پوچھو کہ مولا قرآن کی آیت ہے هو الذی یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہو تمہیں کچھ نہیں پتا ہوتا. مولا نے فرمایا حق ہے. کہ مولا پھر دوسری آیت ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان ہے وہ ذات جو علم قرآن کا دیتا ہے پھر تخلیق کرتا ہے. مولا یہ وہ کون سے ہیں جو عالم پیدا ہوتے ہیں؟ مولا یہ کون سے ہیں جو جاہل پیدا ہوتے ہیں؟ مولا نے فرمایا جو جاہل پیدا ہوتے ہیں وہ تم ہو. مولا عالم کون ہوتے ہیں؟ فرمایا ہم. کہا مولا کوئی دلیل دے. کہا تیرا رجب کو نہیں دیکھا جب اس اللہ نے اپنے گھر میں اپنے ولی علی کو بلایا تھا اور محمد مصطفیٰ علی کا استقبال کرنے کے لیے کعبہ آئے تھے اور رسالت نے امامت کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا اور علی نے آنکھیں کھول کے کہا تھا تیری عزت کی قسم, تیرے جلال کی قسم, تیرے حسن کی قسم, تیری نزاکت کی قسم, تو حکم دے تو تورات سناؤں, تو حکم دے تو انجیل سناؤں, تو حکم دے تو زبور سناؤں. ابھی قرآن اترا نہیں. علی کہہ رہا تھا تو حکم دے تو قرآن سناؤں. کسی بندے کا اعتراض بنے جا کے گریبان پکڑنا. جس نبی کے ہاتھ پہ پتھر بولے علی نہیں بول سکتا. سلام علی آپ سلام جیو جیو ہر بندہ جیے علی والے جیے. علم آپ سلامت رہے. علم یہ علم قرآن کا علم. کتنا علم قرآن کا اعلان ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن میں ہر شے خشک تر. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شے. ہم نے قرآن میں ہر شے کا ذکر دیا. اب جدید بات سنو جو ممبر سے نہیں کی جاتی. برلن یونیورسٹی جرمنی میں, یہ گوگل کا زمانہ ہے, کیمرہ ریکارڈ کر رہا, جا کر ریسرچ کر لیجئے گا. برلن یونیورسٹی جرمنی میں 35 زبانوں میں نہج البلاغہ پڑھائی جاتی ہے. یعنی آپ کس خیال میں بیٹھے ہیں؟ 35 زبانوں میں نہج البلاغہ پڑھائی جاتی ہے. آج سے 21 سال پہلے ڈیٹا بیس نہیں تھا جو کمپیوٹر سے واقف, یعنی گوگل پر ڈیٹا نہیں تھا. تب کمپیوٹر کا ایک سسٹم تھا کہ آپ نے کمپیوٹر کو علامہ اقبال کا ایک شعر دیا, دوسرا مصرع آپ نے غالب کا دیا. کمپیوٹر بتاتا تھا کہ پہلا مصرع کسی اور کا ہے, دوسرا مصرع کسی اور کا ہے. جو اس دور کے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے, جو سکول نہیں گیا اس کی اپنے مقدر, میرا قصور تو نہیں. تو کمپیوٹر کیسے اندازہ لگاتا تھا؟ کمپیوٹر اندازہ اس طرح سے لگاتا تھا, کمپیوٹر سوچتا تھا کہ دونوں کا بنانے والا دماغ الگ الگ, دونوں کا دماغ الگ الگ ہے. اب برلن یونیورسٹی میں جہاں 35 زبانوں میں نہج البلاغہ پڑھائی جا رہی تھی, انہوں نے ایک جملہ نہج البلاغہ کا دیا, ایک جملہ قرآن کا دیا. شاہ نکڈر والوں میرے لیے اگلے سال تک اس جملے تک دعا کرتے رہنا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اتنا قیمتی جملہ تمہیں شام تک کسی نے نہیں دینا. سائنسدان کہتے ہیں برلن یونیورسٹی کے, ہماری حیرانگی کی حد ہی ختم ہو گئی. وہ کمپیوٹر سارے دماغوں کا بتا سکتا تھا یہ جملہ فلاں کا ہے, یہ جملہ فلاں کا ہے. ہم نے نہج البلاغہ دی, قرآن کا ایک جملہ دیا, کمپیوٹر کہتا ہے یہ دونوں ایک ہی دماغ کی. ہائے 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 ہائے. جو چپ رہ گیا اس کا اپنا مقدر. دونوں کا دماغ ایک. بھائی میں نے یہی جملہ سرگودا میں پڑھا. پروفیسر ذل حسین انگلش کے بہت مشہور پروفیسر ہیں, انہوں نے مجھے ایک بات سنائی. کہا بیٹا میری بات سنو, میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, وہاں پر ایک ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر ہیکسمین, عربی کا ماہر تھا. ہیکسمین, اچھا ماں باپ عیسائی تھے, انہوں نے بات سنائی. چیما کالونی میں رہتے ہیں, اگر کسی کو شک ہو جا کے تصدیق کر. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہیکسمین واک کر رہا تھا شام کے وقت, تو میں بھی واک کر رہا تھا. تو وہ عربی کا چونکہ ماہر تھا, تو میں نے ہیکسمین سے پوچھا سر I want to ask you something, میں پوچھنا چاہتا ہوں. تو پوچھو. کہ
देखिए अरबी का एक जुमला मेरी समझ में नहीं आ रहा। का क्या जुमला है? का ये क्या बात हुई कि तुम ऊंट की तरह गर्दन लिटा गए? अब इसकी बात की समझ नहीं आई कि ऊंट की गर्दन लेटती क्यों है। तो प्रोफेसर हॉक्समैन ऐसे उंगली रख के कहता है इट इज कुरान आइदर अली, या ये कुरान है या अली है। तो मैंने कहा हॉक्समैन आपको कैसे पता कि ये अली ने कहा या कुरान ने कहा? लहजा एक है भाई, इल्म लहजा एक है। का इसका मतलब क्या है? का जब ऊंट थक जाता है ना, वो अपनी गर्दन जमीन पे लिटा लेता है, उसके सवार को पता लग जाता है कि अब ये चलने से रहा। का ये अली ने ही कहा होगा रसूल के बाद? अली ने कहा था तुम तो उन थके हुए ऊंटों की तरह गर्दन लिटा गए हो, अब तुमसे चला नहीं जाएगा। अली जानते थे ये थके हुए इस्लाम को क्या चलाएंगे। तो भाई जिन्होंने अली पहचाना, जिन्होंने अली पहचाना वो हजरत उमर हैं। हाँ, तारीख तबरी में अलामा तबरी ने लिखा कि आज जुमला लिखा का दो बंदे लड़ते हुए मेरे दरबार में आ गए और आपस में लड़ रहे थे और कह रहे थे हमारे दरमियान फैसला करवाइए। अब क्या करता, वहां अली मौजूद थे, मेरी इतनी जरूरत ही नहीं थी कि अली की मौजूदगी में फैसला कर सकूं। तब मैंने कहा अली इनके दरमियान फैसला करवाइए। उन्होंने एक दूसरे का गिरबान पकड़ा हुआ था, अली पास गए, उन्होंने कहा अय्युकुम हाज़ा, ये कौन है? हजरत उमर मिंबर से नीचे उतरे, आके एक का गिरबान पकड़ा, कहा अय्युकुम हाज़ा, इसका पूछता है ये कौन है? हाज़ा मौलाई व मौला अल मोमिनीन, ये मेरे भी मौला है, मोमिनों के भी मौला। तो इल्म की बुनियाद पर इल्म खैरात बांट रहा है। और ये आज तक जितना इल्म है ये आले मोहम्मद ने बांटा। और अली कोई लिमिटेड मौजू नहीं। हाँ, अली कोई लिमिटेड मौजू नहीं कि बस अली और खैबर पढ़ो ना भाई। जुमले सुन लो, अली और कुरान पे पढ़ लो, अली और मुस्तफा पे पढ़ लो, अली और नहजुल बलागा पे पढ़ लो, अली और आदम पे पढ़ लो, अली और नूह पे पढ़ लो, अली और इब्राहिम पे पढ़ लो, अली और इस्माइल पे पढ़ लो, अली और यूसुफ पे पढ़ लो, अली और याकूब पे पढ़ लो, अली और मूसा पे पढ़ लो, अली और यूसुफ पे पढ़ लो, अली और याकूब पे पढ़ लो, अली और कायनात पे पढ़ लो, अली और साइंस पे पढ़ लो, अली और रियाजी पे पढ़ लो, अली और फिजिक्स पे पढ़ लो, अली और अरबी पे पढ़ लो। अली 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 अली, हर जगह अली 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 है। तुमने अली को लिमिटेड कर दिया। बहलोल ने अपने वक्त के खलीफे से कहा था और तू बड़ा अली अली को भौंकता है, तुझे पता भी है अली क्या है? का समझा। बहलोल ने खड्डा खोद के कहा इसमें दरिया डाल। का खड्डों में भी कभी दरिया आया? बहलोल ने कहा तेरी गंदी सोच में भी इतना बड़ा अली। सलामत रहे, आबाद आजाद रहे। ये इल्म है अली का और कायनात सदका खा रही है अली के इल्म का। ये अली का सदका है जो कायनात बांट रही है, अली का सदका। और मानते सारे मानते भाई। देखिए कुरान और अली, अली माल कुरान व कुरान मान अली, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। कुरान भी तैयब, अली भी तैयब, कुरान भी ताहिर, अली भी ताहिर, कुरान भी पाक, अली भी पाक, कुरान भी ला रहे, अली भी ला रहे, कुरान बेअब, अली बेअब। कुरान में आयतें अली वजह आयात, कुरान भी अल्लाह का, अली भी अल्लाह का। कुरान में बिस्मिल्लाह अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह। कुरान में सूरह आले इमरान अली इमरान का बेटा। कुरान में सूरह मोहम्मद अली मोहम्मद का जानशीन। कुरान में सूरह कौसर अली के घर में कौसर। कुरान में सूरह नास व नास और सूरह फलक और अली के बेटों के तावीर। कुरान करना इबादत नहीं, कुरान पढ़ना इबादत है, अली सुनना इबादत है। लेकिन याद रखना कुरान करना इबादत नहीं, अली करना इबादत। हर बंदा आखिरी बंदे तक अली। अगर शाह निकटर वालों का मिजाज बन गया तो अली और कुरान पे एक जुमला ले लो। कुरान छूने के लिए वुजू का होना जरूरी है, अली करने के लिए अब्बू का होना जरूरी। अली को सोच, अली को सोच।
نا نا نا، تیری سوچ اللہ کا علی۔ قرآن سے ایک بات سنو، انگریز سائنسدان ہے، لگاؤ گوگل، خیبر سے نکلو، زمانے کی باتیں سنو، لگاؤ گوگل، آنٹ چونٹی دی آنٹ، کتاب لکھی انگریز نے، 5 سال جنگلوں میں رولتا رہا، جا کے چونٹیاں دیکھتا رہا، رہتی کیسے ہیں، کھاتی کیا ہے، زندگی کیسے گزارتی، 5 سال، اتنی موٹی کتاب گوگل پہ موجود ہے، لکھی، لکھ کر اپنی تحریر کے شروع میں تکبر کا ایک جملہ لکھا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جو اب ریسرچیں ہو رہی ہیں نا، یہ حسنین کا بابا بتا گیا، تکبر کا بابا جی بسم اللہ، میں آپ استاد محترم تشریف فرمائیں، تو جملہ کا no one else ever do this، اس سے پہلے ایسا کام کسی نے نہیں کیا۔ ایران پہنچی کتاب، کسی مجتہد نے دیکھی، ہنس پڑے، کہا وہ نہج البلاغہ لاؤ، اس میں جس کے گھر میں موجود ہے وہ تو تائید کرے گا نا، اس میں وہ جو چونٹیوں پہ علی کا خطبہ ہے نا، وہ اسے بھیج دو۔ 1400 سال پہلے علی کہہ رہے تھے یہ جو چونٹی ہے نا، اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے، یہ اپنے وزن سے 70 گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے، اسے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنا شعور عطا کیا ہے کہ یہ گندم کا دانہ اٹھا کے اپنے بل میں لے جاتی ہے، اس کے یہ 2 ٹکڑے کرتی ہے، جو اب تک میرے ساتھ چل رہے ہو لطف لینا، یہ گندم کے 2 ٹکڑے کرتی ہے نوجوانوں، اور جب اس کے ہاتھ میں دھنیا آتا ہے اس کے یہ 4 ٹکڑے کرتی ہے، کیونکہ اگر 2 کرے وہ دونوں اگ جائیں گے، یہ 4 کرتی ہے۔ اللہ نے اسے عقل دیا ہے کہ چونٹی اپنے راستے ٹیڑے میڑے بناتی ہے تاکہ بارش کا پانی اندر نہ چلا جائے، چونٹی چونٹی چونٹی، علی بتا رہے ہیں چونٹی کے بارے میں، آرے تیرے راستے بناتی ہے تاکہ پانی اندر نہ چلا جائے، خوراک ذخیرہ کر لیتی ہے، جب دھوپ نکلتی ہے خوراک باہر نکال کے سکھاتی ہے۔ اس بندے نے جب خطبہ پڑھا حیران ہو کے کہتا ہے یہ کائنات یا علی نے بنائی یا علی کے سامنے بنائی گئی۔ اور اولاد خان بسم اللہ بسم اللہ، ہر کسی دا شاہ جی اپنا اپنا کیتا جی سامنے علی گل سکو نہ مندے، علی اپنے ہتھاں دے نال۔ تو بھائی دیکھیے یہ سلمان کا سلمان علی کا نوکر، ہاں ذکر ہی کوئی نہیں۔ صحابیوں کی محبت دیکھنی ہے تو ہم سے سیکھو، ہاں سلمان منا اہل البیت، بھائی 2 ہی تو سلمان گزرے، ایک سلیمان ہے ایک سلمان، فرق ہے دونوں میں، ایک سلیمان حضرت داؤد کا بیٹا، اللہ نے اتنی طاقت دی، اتنی قدرت دی، اتنی شاہی عطا کی، ساری کائنات حضرت سلیمان کے تابع، وہ لشکر میں ہوا میں جا رہا ہے لشکر، نیچے وادی النمل، چونٹی کہہ رہی اندر جاؤ کہیں سلمان کا لشکر کو چل نہ دے، ہوا نے بات سلمان تک پہنچائی، سلمان نے تخت اتار لیا، چونٹی کو بلایا، ہاتھ پہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ قرآن ہے، قرآن سورہ نمل، جا کے ترجمہ پڑھ لینا اگر فرصت ملے تو۔ چونٹی ہاتھ پہ اٹھا کے کیا کہہ رہی تھی؟ کہ نبیوں کا کیا پتا ہوتا ہے حضور، آپ بادشاہ ہیں، گزر رہے تھے، میں چھوٹی سی مخلوق ہوں، کہیں آپ کا لشکر کچل کے چلا جاتا۔ سلمان فضا کا سلیمان، سلمان ہنسا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا سلمان نے کہا چونٹی پھر ایک بات بتا، تو ہے چونٹی، تو بھی اپنی قوم کی سردار ہے، میں بھی اپنی قوم کی سردار ہوں، اس وقت بتا تو بلند ہے یا میں؟ چونٹی نے کہا حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ سلیمان نے کہا ہاں ہاں اجازت ہے۔ چونٹی نے کہا اگر سچ پوچھتے ہیں تو میں بلند ہوں۔ کہا تو کیسے بلند ہے؟ کہا اس وقت میں حجت خدا کے ہاتھ پہ ہوں، اس لیے تو رسول نے جب علی کو اٹھایا تھا اور علی سے پوچھا تھا علی کتنا بلند ہے، کہا تیری عزت کی قسم چاہوں تو عرش
پلیا ہائے 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 آپ سلامت ہر بندہ بولے آخری بندہ تھا یہ سلیمان گیا پھر روسی وادی میں امیر المومنین نقطہ بائے بسم اللہ تعالی اوصیہ ثواب العمال دید المومنین باب اتدابر اللہ ذاکر ذکر خدا صدیق اکبر ساقی قوثر شافی میسر کلام اللہ لسان اللہ عین اللہ وجہ اللہ مولود کعبہ وارث کعبہ استاد جبریل والد حسنین کریم شوہر جناب سیدہ محمد کا اصلی جانشین جب وادی النمل میں پہنچا چونٹیوں کے ڈھیر ساری قطاریں باہر آنا شروع ہوئی جناب سلمان علی کا نوکر علی کے ساتھ تھا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا علی اس خدا کی کتنی قدرت ہے جس نے اتنی ساری چونٹیوں کو بنایا اور وہ پھر ان کی تعداد کو بھی جانتا ہے علی مسکرا کے کہتے ہیں سلمان ایسا نہ کہے تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں کہ یا علی 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 تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں علی نے کہا میں علی تو یہ بھی جانتا ہوں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں علی کا کہنا تھا کہ دو قطاریں بن گئی نر علیحدہ ہو گئے مادہ علیحدہ ہو گئی چونٹیوں کی آواز آ رہی تھی علی نے کہا سلمان قریب آ سلمان قریب آیا علی نے کان پہ کچھ رکھا اور سلمان کو چونٹیوں کی آوازیں آنے لگی سلمان جھوم کے کہتا ہے یا علی تیری محبت کا لطف تو آج آیا ہے علی نے کہا کیا ہوا کہ میں نے پڑھا تھا قرآن میں جب سلیمان نبی آیا تھا چونٹیاں بلوں میں گھس گئی تھی آج چونٹیاں باہر آ رہی ہیں اور آ کے کہہ رہی ہیں جلدی باہر آؤ وہ آ گیا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت مرضی آپ کی آپ سلامت رہیں علی ہر بندہ آخری بندے تھا علی لال خان مصروف ہیں ہوں میں شیر سناؤں اچھا بغض کے ممبر سے اتر کیوں نہیں جاتے بغض کے ممبر سے اتر کیوں نہیں جاتے جس طرف ہیں سلیمان اس طرف کیوں نہیں آتے بغض کے ممبر سے اتر کیوں نہیں جاتے جس طرف ہیں سلیمان اس طرف کیوں نہیں آتے یہ کتوں کی طرح جینا بھی کیا جینا ہے علی سے ہے عداوت تو مر کیوں نہیں بعد آخری جملے راضی آپ سلامت رہیں بس آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ فضائل کا اور پھر مسائل یہ علم ہے علی کا علم اچھا بات یاد آ گئی میں کنجوسی نہیں کرتا یہودی سنک بجا رہا تھا ناد یہ ملنگ بجاتے ہیں نا آواز آتی دونوں صحابی علی کے ساتھ کہ یا علی عالمین پہ حجت ہے تو مانتے تو تھے بتلاتے نہیں تھے مانتے تو تھے جانتے تو تھے نا کہ علی ہے علی یہ بتانا یہ ناد بھی کچھ کہتا ہے اس کی آواز کا بھی کوئی مطلب ہے علی نے کہا بس علی جانتا ہے تم جوانیاں مانو جوانیاں سلامت رہے اور ان فکروں پہ بولنے والے یہ علی والے تو ہوتے ہی ذہین ہیں خدا کی قسم علی والے ہوتے ہی ذہین ہیں جن دلوں میں علی ہو وہ بے وقوف تو ہو ہی نہیں سکتا جناب مولانا محمد اسماعیل دکن میں تقریر کر رہے تھے آگے سے بندے جھوم رہے تھے علی علی پہ ایک مولوی جل کے اٹھا کر کہا یہ پاگل دیوانے سارے علی علی کر رہے ہیں یہ تجھے کیا لگتا ہے حضرت مولانا اسماعیل نے کہا ہا 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 مولوی تو اپنے کہنے میں قابو آ گیا کہا وہ کیسے کہا یہ پاگل ہو کے علی نہیں بھولے تو عقل رکھ کے علی بھول گیا اگر رکھ یا بسم اللہ یا تائید کر رہے ہیں جی وہ علی تک آئے کیسے ہم علی کو چھوڑے کیوں وہ علی تک آئے کیسے ہم علی کو چھوڑے کیوں دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں اور موت کے ڈر سے کیا ہم علی کو چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے کہ یہ زندگی چھوڑ
سنی ون رسالت مآب کی کچہری تھی، ایک صحابی چلتا ہوا کہا یا رسول اللہ رنگ میرا گورا ہے، بچہ کالا پیدا ہو گیا، میرا نہیں۔ رسول نے فرمایا جا تیرا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کوئی ثبوت؟ فرمایا جب حسنین کریمین کا بابا میرے پاس موجود ہو اپنے بچے کو لے آنا۔ اس کا بچہ آ کے سامنے بیٹھ گیا، ادھر علی مرتضیٰ کے قدم مسجد میں آئے، بچے نے اٹھ کے علی کا استقبال کیا، ماتھے پہ ہاتھ رکھا، کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ حضرت رسول خدا نے مسکرا کے کہا صحابی ادھر آ، جو علی کا احترام کرے حرامی نہیں ہو سکتا۔ سلامت رکھنا، بسم اللہ جی، آپ سلام آباد اشاہ حیدری دونوں سلامت رہے، حیدری یا نعت بھی کچھ کہتا ہے، علی نے کہا بس علی جانتا ہے۔ کہا یا علی کچھ الفاظ بھی، علی نے کہا خدا کی قسم بس علی جانتا ہے۔ کہا مولا پھر فرمائیے، علی کی لسان اللہ والی زبان حرکت پہ آئی، مسکرا کے کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ حقا حقا ان المولا صمد یبقا یعلم کنا ربکا ربکا لولا علم کنا نشکا یا مولانا یا لا تحلقنا وتدارکنا واستقرمنا واستقرقنا یبر الدنیا محلا محلا دفن الدنیا کرنا کرنا کلا موتا کلا دفنا یا ذا کنزا منزا آزا لسنا نرجو ننجو نقشا سبحان اللہ ہے صدقا صدقہ۔ کہ مولا آپ کو کیسے پتا؟ علی کہتا میں تب موجود تھا جب تب نہ تھا۔ سلام، آپ کی دعائیں آپ سلامت رہیں، کریم خالق آپ کو سلامت رہے، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں سفر کرے، بس ایسے بن جاؤ جیسے علی چاہتے ہیں۔ علی کو ہلائیے، آپ سلامت رہیں، آپ کی پریشانیاں دور، مولا انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ جو میرے نوجوان بھائی اپنے رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، اس پورا شوق دور میں میں ذکر پاک پر کھڑا ہو کر سید ہونے کی حیثیت سے دعا گو ہوں، کریم خالق ان کی پریشانیاں دور فرمائے، بس ایسے بن جاؤ جی مولا انہیں بھی صحت کلی اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے، بس ایسے بن جاؤ۔ یہ مجلس کا دوسرا حصہ کہ جیسے علی چاہتے ہیں، علی نے منوایا ہے، خالق کیا ہے؟ تم بس علی مانو، تم اسے نہیں پہچان سکتے۔ دیکھو علی کیا کر رہے ہیں، بس پیروی علی کی کرو، علی تمہیں وہاں لے جائیں گے جہاں وہ رہتا۔ میں آپ کی یقین مانے توجہ نہ ہوتی تو میں یہ جملہ نہ کہتا، لیکن شاہ نکٹر والوں توجہ کر لی ہے تو ایک جملہ نہ سوال دے کے جا رہا ہوں، جو بزرگ بیٹھے ہیں میں سوال دے کے جا رہا ہوں، بس اپنی مجلس کا آخری جملہ۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ساری زندگی بندے ٹکرے مار مار تھک گئے، اللہ اللہ اللہ، وہ لا ریب ذات ہے، وہ بے عیب ذات ہے، لیکن اس تک پہنچیں گے کیسے؟ پہنچائے گا کون؟ علی، جو سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ آپ نے بات کا لطف ہی نہیں لیا، علی سجدے میں، علی کی نماز، خالق نے یہ منصب دیے ہیں نا تو کوئی وجہ ہے، بندے الحمدی نہیں سمجھے۔ مجھے ترجمہ سناؤ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں نہ اس اللہ کے لیے جو عالمین کا مالک ہے۔ تو سوال ہے میرا بنتا ہے، ایک سوال دوں، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا مالک ہے، یہ کہا کس نے؟ بھائی اللہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ تمام تعریفیں، نعوذ باللہ، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو عالمین کا مالک ہے۔ یہ گفتگو کب کی تھی؟ یہ گفتگو کی کس نے تھی؟ یہ گفتگو ذکر کب کا تھا؟ تو اللہ نے بتایا نا کون تو کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کننا نعرف، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، خلقت محمدن، میں نے محمد
محمد کو تخلیق کیا وآل محمد اور محمد کی آل کو تخلیق کیا. میں تو خزانہ تھا, میرا تو نام ہی کوئی نہیں تھا. پھر علی نے کہا انت اللہ, تو اللہ ہے, تو لائق عبادت ہے, ہم تیرے بندے ہیں. انہوں نے حمد کی, انہیں دیکھ کر فرشتوں نے حمد کی. ان کے راستے پہ چلو, تمہیں حمد سمجھ میں آئے گی, تمہیں پتا چلے گا خالق کیا ہے. وہ اللہ کتنا بلند ہے جس کا ایک بندہ علی ہے, جو اس خالق کے علی کو نہ سمجھ سکیں وہ خالق کو کیا سمجھیں گے. کاش دنیا سمجھ جاتی. تو محمد کی بیٹیاں یوں بازار, ربیع الاول کا مہینہ گزرا, ہر بندے نے مسجدوں میں ایک نعت سنی ہوگی. منہال صحابی میرے مولا کا, مولا وضو کر رہے تھے, منہال پانی ڈال رہا تھا. غریب کے ضعیف بیٹے نے پانی پہ نظر کی, آنکھوں سے خون بہنے لگا. منہال نے پاؤں پکڑ لیے, پاؤں پکڑ کے کہتے مولا میں تو کربلا نہیں تھا, مولا کوئی بڑا دکھ, مولا اکبر کی شہادت. غریب کا ضعیف بیٹا رویا, کا بڑا دکھ تھا مگر اس سے بھی بڑا دکھ. کہا مولا بابا کی غربت کا بڑا دکھ تھا مگر اس سے بھی بڑا دکھ. کہا مولا اصغر کا تیر, فرمایا دکھ تھا مگر کوئی بڑا دکھ. کہا مولا وہ دکھ بتا تو صحیح نا جو تجھے آج تک رلا رہا ہے. سجاد رو کے کہتے ہیں میری سکینہ کے سوا. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. کہا مولا کوئی اتنے سخت سوال تھے. سجاد رو کے کہتے پرندوں کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی سجاد یہ پرندے کہاں جاتے ہیں. میں کہتا تھا یہ گھر جاتے ہیں. رو کے کہتی تھی سجاد پرندوں کا بھی گھر ہوتا ہے. سوال کر کے کہتی تھی سجاد میں تو قیدن ہو کے آ گئی تھی. سجاد بتا میرا بابا کسی نے دفنایا. سجاد بتا اکبر کی کسی نے قبر بنائی. سجاد بتا اصغر کسی کو دفنایا. سجاد بتا میرا غازی پورا مل گیا. سجاد بتا میری ماں چھاؤں پہ کیوں نہیں بیٹھتی. سجاد بتا تو امام ہے نا صغرا زندہ ہے. سجاد بتا میں کربلا کب جاؤں گی. سجاد میرا بڑا ارمان ہے میں باپ کی قبر پہ جاؤں, میں اپنے بابا کو اپنے زخمی کان دکھاؤں. سجاد میرا دل چاہتا ہے میں باپ سے جا کر کہوں بابا میں تو سخی حسین تھا, میں تیری سخی بیٹی تھی. بابا میری منت اتنی سی ہے جو اس جملے پہ ہائے نہ کر سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. تو سخی تھا, تو کریم تھا, بابا میں تیری بیٹی تھی. بابا شمر مجھ سے در مانگ لیتا, بابا میں نے انکار تو کوئی نہیں کرنا تھا. بابا میرے در چھیننے کی ضرورت کیا تھی. بابا نہ میں دائیں سو سکتی, بابا نہ میں بائیں سو سکتی. بابا میرے زندان کی چھت کوئی نہیں. سجاد رو کے کہتے منہال میں جانتا تھا ہم سارے کربلا چلے جائیں گے, یہ اکیلی شام رہ گا. اللہ تمہاری آئے قبول کرے. سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو. بڑے مشکل سوال. مولا تمہاری یہ صف عذاب بچھائی قبول فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ میرے شیعہ سنی بھائیوں گزرا ہے. نعت سنی ہوگی آپ نے. ان نلت یا روح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہ النبی المحترم من وجہ شمس الضحا من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم. مولوی نعت پڑھتے ہیں, نعت کا شاعر نہیں بتاتے. آن شرازی تجھے بتاتا ہے میرے حق میں دعا کرنا. یہ نعت لکھنے والا تیرا اور میرا چوتھا غریب امام ہے جو زندان میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے ان نلت یا روح الصبا یومن الی ارض الحرم. اور بعد صبا تجھ پر تو قید کوئی نہیں, تو آزادی سے چل سکتی ہے نا. بلغ سلامی روضتن فی النبی المحترم. جب چلتے ہوئے میرے نانا کی قبر پہ جائے مجھ غریب
غریب کا سلام کہنا اور جا کے کہنا من وجہ شمس الضحیٰ من خدہ بدر الدجا، اور روشن چہرے والے اور خوبصورت چہرے والے، من ذاتہ نور الہدا، تیری ذات نور ہدایت تھی، یا رحمت للعالمین ادرک زین العابدین معبوس عید الظالمین مع بیت الحرم، اور رحمت للعالمین نبی اپنے بیٹے کی مدد کر، میں اکیلا نہیں بہنوں کے ساتھ قید ہو گیا۔ غریب امام کی غربت سن، میں اکیلا نہیں بیٹیوں کے ساتھ قید ہو گیا۔ جب سوال کرتی تھی حسین کی بیٹی، ایک دن آئی سجاد مقتل لہوف کے جملے، اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں، سجاد آج سوال صرف ایک، سجاد بتا پیاس کی کل منزلیں کتنی ہوتی؟ سجاد جواب دینے لگے، پیچھے سے پپھی اماں نے کہا سجاد میری بیٹی مر جائے گی۔ سجاد جواب نہ دینا، میرے حسین کی 4 سال کی بطول بیٹی، سجاد تو جواب دے گا میری بیٹی مر جائے گی۔ سکینہ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سجاد میں جینا نہیں چاہتی، سجاد میں مدینے والے حسین کی بیٹی ہوں، سجاد شام میں میرا نام چھوٹی قید ہے، سجاد جب سے جو اب تک ہائے نہیں کر سکا، جب سے دربار میں کسی ظالم نے میری طرف انگلی کی ہے نا، سجاد میں کنارہ کر گیا، میری طرف انگلی کی ہے نا، سجاد میں تب سے جینا نہیں جاتی۔ سجاد تو امام ہے، میں واسطہ دے کے کہتی ہوں تیری ریت ہوگی مجھے جواب دے۔ سجاد کی آنکھوں سے خون بہنے لگا، روتے ہوئے کہتے ہیں سچ پوچھتی ہے تو پیاس کی کل 4 منزلیں ہوتی ہیں۔ سجاد بتا کون کون سی؟ کا پہلی منزل وہ ہوتی ہے جب انسان کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، کربلا کی طرف منہ کر کے کہتی ہائے ہو حسن کا یتیم قاسم، اور لاش تیری ٹکڑوں میں کٹ گئی، تیرے بڑے ارمان، اور تو پیاس کی پہلی منزل پہ تھا۔ سجاد نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہ میں نے دیکھا تھا جب زین سے زمین پہ آیا تھا، قاسم رو رو کے کہتا تھا چچا حسین مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو، مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ سجاد دوسری منزل کون سی ہے؟ سجاد رو کے کہتے دوسری منزل بہن سکینہ وہ ہوتی ہے جب انسان کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ اس کی زبان خشک ہو جاتی ہے، کربلا کی طرف منہ کر کے کہتی آئیو میرا غریب بابا، آئیو میرا بیٹوں کی موت کا مارا ہوا بابا، آئیو میرا تھکا ہوا ضعیف بابا، آئیو میرا ظالموں کے چپیڑے کھایا ہوا بابا، آئیو میرا زخمی بابا، آئیو میرا مظلوم بابا۔ بابا تیری ماں پتہ نہیں تجھے کیسے دیکھے گی، بابا تیری لاش ویران کفن میں پڑی تھی، بابا تجھے دفنانے والا کوئی نہیں تھا، بابا تو پیاس کی دوسری منزل پہ تھا۔ سجاد کہتا تجھے کیسے پتا؟ کہ میں نے دیکھا تھا اکبر نے زبان مانگی تھی اپنے بابا سے، اکبر نے تڑپ کے کہا تھا بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ سجاد بتا تیسری منزل کون سی ہوتی ہے جو اب تک رو نہیں سکے؟ میں ذمہ دار پتھر کا نہیں ہوں۔ سجاد نے کہا تیسری منزل وہ ہوتی ہے جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے، جب تک طاقت رہتی ہے تڑپتی رہتی ہے، جب پانی ختم ہو جاتا ہے کبھی لب کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ اب کربلا کی طرف منہ نہیں کیا، میں قربان جاؤں علی کی بیٹیوں کی غربت پہ دوڑتی ہوئی وہاں گئی جہاں ماں دھوپ پہ بیٹھی تھی، ہاتھ باندھ کے کہتی آج پتہ چلا تو چھاؤں پہ کیوں نہیں بیٹھتی۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تیرا اصغر کبھی منہ کھولتا تھا کبھی بند کرتا تھا، اور تیرا بیٹا پیاس کی تیسری منزل پہ تھا۔ سجاد بتا چوتھی منزل کون سی ہوتی ہے؟ سجاد رو کے کہتے چوتھی منزل بہن سکینہ وہ ہوتی ہے جب جسم کا سارا پانی ختم ہو جاتا ہے، انسان کا گوشت اس کی ہڈیوں سے علیحدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ غریب کربلا کی بیٹی نے اپنے پھٹے ہوئے لباس کے آستین اوپر کیے، اپنے ہتھکڑیوں والے ہاتھ سجاد کو دکھا کے کہتی ہے سجاد اور بہن کی غربت دیکھ، تیری بہن چوتھی منزل پہ آ گئی، اور سجاد میری گوشت ہڈیوں سے جدا ہونے لگا، سجاد میرا آخری وقت آ گیا، سجاد میں پانی پینا چھوڑ گئی۔ سجاد نے کہا تو پانی کیوں نہیں پیتی؟ اور رو کے کہتی تھی میرے حسین کی اکلوتی نشانی، اور سجاد تو بچ گیا ہے، میں اپنے حصے کا پانی اور تیرے گرم زنجیروں پہ ڈالتی رہی۔ سجاد میری قبر بنانا، سجاد نشان مٹا دینا، سجاد میری قبر
سماجوں سے ڈر لگتا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. مومنین امام بارگاہ جاگیر علی اکبر دربار شاد شیخن رسیدنا